اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کریں، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے بھی اپنے بچوں کی پرواز ان کو سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ بہت ضروری ہے ویورز کہ آپ اپنی اولاد کو تربیت دیں، ان کو یہ بتائیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، ان کو یہ بتائیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج کل ایک المیہ ہے کہ لوگ صرف اپنے بچوں کو سہولت دینے کے معاملے میں سوچتے ہیں، یہ سہولت دے دیں، وہ سہولت دے دیں، لگژری ہونی چاہیے، آرام ہونی چاہیے، آسائش ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ آرام و آسائش ایک الگ چیز ہے، وہ obviously پیرنٹس محنت کرتے ہیں اور ہر لحاظ سے بچوں کو اچھے سے اچھا پالنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ سٹل ہمارے پاس کتنا ہی کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی ہمارے بچے وہ تربیت نہیں رکھتے جو ان کو ملنی چاہیے۔ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو تربیت کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو کروا ہی نہیں پاتے۔ کیسے؟ کیونکہ ہمارے بہت سارا ایسا مصروفیات ہیں ایسی زندگی میں ہماری کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اور جتنا بھی پیسہ جوڑیں اس سارے کے سارے کو ہم پکڑ کے اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر دیں اور بچوں کو آسائش اور آرام دینے کی کوشش کریں۔ اس میں تربیت کہیں دور رہ جاتی ہے۔ اکثر وہ ہمیں دکانوں پر تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اکثر وہ ہمیں کپڑے لینے کے چکر میں، اکثر وہ ہمیں بہت ساری ایسی گیجٹس لینے کے چکر میں، گیمنگ سیٹ اپ گھر میں جو کہ حرام ہے، ان چیزوں پر فورس کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بینگ اے پیرنٹ جو ہمارا ایک ایموشنل سیٹ اپ ہے ان کے ساتھ، وہ حاوی ہو جاتا ہے ہمارے دل دماغ پر، اور ہم پھر ان کی آسائش کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم انہیں اچھے برے کی تمیز سکھانا، باتوں پہ صبر کرنا، باتوں پہ بہت زیادہ برداشت کرنا، تمیزدار ہونا، چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لینا، اس معاملے پہ بیہیو کیسے کرنا ہے، بڑوں کا ادب، آگے نہ بولنا، چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جو جب بچے کچی لکڑی ہوتے ہیں انہیں سکھا دیا جاتا ہے، بعد میں تو پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس بات پر سٹک ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں جب آپ چھوٹا چھوٹا اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں گے نا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینا شروع کر دیں گی۔ سہولت ایک الگ چیز ہے اور تربیت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، تو تربیت کرنے کی فکر کریں۔ کسی بھی طرح بہت زیادہ سہولیات دینے کے بارے میں مت سوچیں، وہ تو آپ دیں گے ہی دیں گے کیونکہ آپ نے گھر بنایا ہے، تو گھر میں obviously بہت ساری لگژری ہوگی کیونکہ وہ آپ کی رہائش کی جگہ ہے۔ گھر بیسیکلی اس کو آرام گاہ کہا جاتا ہے، تو آرام گاہ جو ہے وہ تو obviously آرام کے قابل ہوگی نا۔ تو اپنی اولاد کو اور سیٹ اپ کو ایسا بنائیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، چھوٹے سے ہی ہوتے ہیں وہ، اور ان کو وہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح اڑنا ہے، وہ ان کو گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ آپ بھی پرندوں سے کچھ سیکھیں اور اپنے بچوں کو گھونسلے بنا کر دینے کی بجائے، ہر چیز ان کے آگے پیش کر دینے کی بجائے، اپنے آپ کو فل ٹائم تھکانے کی بجائے اس چیز پر زور دیں کہ آپ نے ان کو اپنا مددگار بنانا ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد اس لیے بھی دی تھی کہ وہ اچھے برے وقت میں آپ کا ساتھ دے گی۔ چھوٹا سا بھی بچہ ہو نا آپ کے گھر میں، اور اس کے بعد کوئی اور بہن بھائی ہو جائے تو وہ آپ کا ہیلپر بن جاتا ہے۔ تو یہ مت سوچیں کہ آپ اس سے کام کروا رہے ہیں، یہ سوچیں کہ وہ آپ کا ساتھی ہے، اور اسی طرح اس کو اپنے ساتھ بہت سارے گھر کے کام کاج میں اور ہوم کورس میں شامل کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور سہولت بھی ہوگی، اور اسی طرح آپ کا ایک فرینڈلی ریلیشن شپ قائم ہوگا۔ تو آہستہ آہستہ چھوٹی عمر سے بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کو ہر وقت، اکثر مائیں بہت مصروف ہوتی ہیں، والد بھی، وہ بچوں کو جب ان کے بچے ان کے ساتھ کام کروانا چاہ بھی رہے ہوتے ہیں تو لگژری کے چکر میں بیٹا آپ مت کرو، آپ پیچھے ہو جاؤ، یا جب وہ بہت زیادہ ان کا ساتھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو انہیں کہنا کہ نہیں نہیں بیٹا آپ سے نہیں ہوگا، ہو جائے گا، ان سے سب کچھ کر لیں گے بچے، ماں باپ کا ہی ہاتھ بٹا رہے ہیں نا، یہ محبت میں بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، بس ہم خود کر لیں گے، یا ہٹو پیچھے، یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہے ہو۔ مطلب آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو ڈومیسٹیکلی تھوڑا سا پاورفل اور ٹالریبل انوائرمنٹ دے کر ان کی تربیت کریں، ان کو بڑا کریں۔ تو کیونکہ بچہ جو ہے وہ چھوٹی سی عمر سے بڑے ہونے تک لرننگ سٹیج میں ہوتا ہے، اسٹڈی کی سٹیج پہ ہوتا ہے، وہ آپ اس کو جس طرح کا بنا لیں گے، وہ خواب کی جو ایک بات ہے نا کہ میرا خواب تھا میرے بچے ایسے ہوں، وہ ایسے نہیں ہوگا۔ امپلیمنٹیشن میٹرز، تو امپلیمنٹ کریں، اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں، پہلے اپنے اندر تبدیلی لائیں، خود بھی پاک صاف رہنا اور نماز پڑھنا شروع کریں، اور اسی طرح اسلام کے اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں۔
اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت میں کامیاب ہو گئے تو ایک پہلا بچہ جس کی آپ نے اچھی تربیت کر دی، باقی سارے بچے ویسے کے ویسے خود بخود بن جائیں گے. آلدو کہ وہ ڈیفرنٹ موڈز اور ڈیفرنٹ مائنڈ کے ہوتے ہیں، لیکن جو گھر کا ماحول ہوتا ہے نا، وہ سب پہ ایک ہی دفعہ بڑے بچے کی تربیت کرنے کے بعد خود بخود باقی بچوں میں چھپ جاتا ہے، کیونکہ وہ اسی بڑے بہن بھائی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نیچرل ہے. تو دوسری بات کہ جتنا بھی آپ اپنے گھر کے ماحول کو اسلامک رکھنے کی کوشش کریں گے، چیزیں خود بخود آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. اکثر لوگ سر پکڑ لیتے ہیں، الجھ جاتے ہیں ان چیزوں میں کہ یار مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، بچے تو میری بات ہی نہیں مانتے، بچے تو میری بات کی اسٹرینتھ کو سمجھتے نہیں ہیں، ہماری مشکلات کو سمجھتے نہیں ہیں، بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. وہ آپ کی سمجھ دلائی جو نہیں ہے، انہیں بتانا پڑے گا، انہیں کنڈول کرنا پڑے گا، انہیں بیٹھ کے لیکچر دینا پڑے گا آپ کو کہ بیٹا ایسے ہے ویسے ہے. اور صرف کہنے سے نہیں ہوگا، کروانا بھی ہوگا کہ جی آئیں ہیلپ کروائیں، آئیں نماز پڑھیں، آئیں اچھی بات کریں، آئیں ہم سے شیئرنگ کریں، ہمیں بتائیں آپ نے سارا دن کیسا گزارا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈانٹ ٹپٹ کر کے بار بار بچوں کو پیچھے دھکیل دینے سے، یا اپنے آپ کو مصروف دکھانے سے، یا ان کو کسی گیجٹ یا گیمنگ سیٹ اپ میں مصروف کرنے سے، فیملی ٹائم کو اپنے ذات میں سے اور اپنے گھر میں سے ختم کر دینے سے آپ کے گھر میں سوائے بے برکتی کے کچھ بھی نہیں رہے گا. تو بہتر ہے کہ صبح صبح بستر سے اٹھتے ہی جب بھی نماز پڑھیں بچوں کو ساتھ شامل کر لیں. رمضان میں روزے رکھیں، بچوں کو ساتھ شامل رکھیں. کسی بھی طرح کے کوئی تہوار منائیں، بچوں کو شامل رکھیں. اسی طرح بہت ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں سے آپ اکثر نکال دیتے ہیں بزی ہونے کی وجہ سے. چیزوں کو شامل حال رکھیں، کیونکہ وہ پیٹرن آپ نے تو سیکھا ہوا ہے، لیکن بچوں میں بھی تو وہ ڈالنا ہے. تو مہمان نوازی کیسی ہوتی ہے، محبت کیا چیز ہے، ادب کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، اللہ سے محبت، اللہ کو وقت دینا کیا چیز ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ کے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو بچہ ویسا کا ویسا بن جاتا ہے. وہ دین اور دنیا میں بیلنس خود ہی سیکھ لیتا ہے. پیسے کی کیا اہمیت ہے، پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، اسے خرچ کیسے کیا جاتا ہے، بچے آپ سے ہی سیکھتے ہیں. اگر آپ کنجوس ہیں تو وہ بھی ویسے ہوں گے، اگر آپ شاہ خرچ ہیں تو وہ بھی ویسے ہوں گے، اگر آپ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں تو بچے بھی ویسے ہوں گے. جن گھروں میں ہر وقت لڑائی کا ماحول رہتا ہے، گالم گلوچ رہتی ہے، بہت زیادہ فساد رہتا ہے، جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، چیخو پکار رہتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، والدہ اکثر وہاں پر تھکی ہاری جو ہے نا وہ صرف باتیں سنتی رہتی ہے، تو وہ بہت زیادہ بچوں پر جو ہے نا سارٹ آؤٹ نہیں کر پاتی، چیزوں کو بیلنس نہیں رکھ پاتی، چیختی رہتی ہے. والد کہیں سے اسٹریسڈ آؤٹ آتا ہے تو بچوں پہ چیخنا شروع کر دیتا ہے. تو ایسے بے برکتی گھرانے جو ہیں وہ نہ صرف بچوں کی تربیت میں پیچھے رہ جاتے ہیں، بلکہ ایک فسادی گھرانے اور فسادی انوائرمنٹ معاشرے کو سامنے لے کر آتے ہیں، جس میں وہ بچے ایسے گھرانوں کے ہونے کی وجہ سے اپنا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ لوز کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ان سے ذرا سی بات کی جائے تو وہ چڑچڑے پن کا شکار ہوتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، ضد کرتے ہیں. محبتیں رکھیں، محبتیں پھیلائیں، اور محبت کا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ لسننگ می.